دوستو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگالنے والے ہیں جو واقعی بالفریب ہے۔ آج کی اس وضاحتی گفتگو میں ہم حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی، ان کے گہرے فلسفے اور ان کے اس ورثے کی بات کریں گے جس نے صدیوں تک انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ شجاعت، علم اور بے مثال انصاف، ان کی زندگی میں یہ سب کچھ کیسے یکجا ہوا؟ بالکل اسی پر ہماری آج کی یہ پوری بحث مبنی ہے۔ اور اس سفر کا آغاز ہم ایک نہایت ہی طاقتور قول سے کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ان کی زندگی کے مارکوں اور کارناموں کو دیکھنے سے پہلے ہی یہ ایک جملہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم جس شخصیت کو سمجھنے جا رہے ہیں ان کی فکری اور روحانی گہرائی کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو آج ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں؟ ہم ان کی زندگی کو 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک نوجوان کے طور پر ان کا قبول اسلام، پھر ایک بے مثال جنگجو کے طور پر ان کا کردار، اس کے بعد ہم اس علم کے دروازے کی حکمت پر بات کریں گے، پھر ان کے منصفانہ طرز حکمرانی کے اصولوں کو دیکھیں گے اور آخر میں ان کے لازوال ورثے پر بات ختم کریں گے۔ چلیے سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ ہماری بات شروع ہوتی ہے ان کی ابتدائی زندگی اور اس غیر معمولی بنیاد سے جس نے ان کی شخصیت کو سانچے میں ڈھالا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی پرورش براہ راست پیغمبر اسلام کے گھرانے میں ہوئی، یعنی وہ بالکل شروع سے ہی ایک انتہائی خاص اور روحانی ماحول کا حصہ تھے۔ اگر ہم ٹائم لائن پر نظر دوڑائیں تو ان کی پیدائش تقریباً 600 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ وہ مشکل سے کوئی 9 سال کے ہوں گے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 9 سال یعنی اوائل عمری میں ہی ایمان لانے والوں میں وہ بالکل صف اول میں ہیں۔ اور پھر 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی وہ تاریخی ہجرت ہوئی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب ذرا ہجرت کے دوران پیش آنے والے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے کو سنیں جو ویسے کسی بھی شارٹ ویڈیو یا ریل کے لیے ایک پرفیکٹ کہانی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ مکہ کی ایک انتہائی تاریک رات ہے اور خونخوار قاتل ننگی تلواریں لیے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ موت بالکل دروازے پر کھڑی ہے۔ ایسے میں کسی کو پیغمبر اسلام کے بستر پر سونا تھا تاکہ وہ بے حفاظت مکہ سے نکل سکے۔ کون اپنی جان کی بازی لگائے گا؟ اس رات حضرت علی اس بستر پر ایسے پرسکون سوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بے خوفی، موت کے سائے میں اللہ پر کامل یقین اور اٹل عقیدت کی وہ داستان ہے جو بتاتی ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ اب ہم ان کی زندگی کے اس پہلو کی طرف مڑتے ہیں جہاں وہ ایک بے مثال جنگجو کے طور پر ابھرتے ہیں، ایک ایسے بہادر جنہیں شیر خدا کہا گیا اور جہاں سے ان کی مشہور تلوار ذوالفقار کے وہ قصے جنم لیتے ہیں جو آج بھی سنائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز اور کمال کا تضاد ہے۔ ایک طرف ان کے عسکری کارنامے ہیں جیسے جنگ بدر میں اکیلے 35 کمانڈروں کو گرانا، اور دوسری طرف ان کی وہ سخت جنگی اخلاقیات ہیں۔ اصول یہ تھے کہ کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، ہمیشہ پہلے امن کی پیشکش کرنی ہے اور بھاگتے ہوئے یا ناہتے دشمن پر کبھی وار نہیں کرنا۔ سوچئے، اتنی طاقت اور اتنی رحمدلی کا ایسا توازن آپ کو کہیں اور ملتا ہے؟ اور اگر شجاعت کی بات ہو رہی ہے تو خیبر کا واقعہ تو تاریخ کے حیرت انگیز ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اسے بھی ذرا ایک 60 سیکنڈ کی کلاسک کہانی کے طور پر تصور کریں۔ 7 ہجری میں خیبر کے مقام پر مسلمانوں کی فوج کئی دنوں سے ایک مضبوط قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قلعہ بالکل ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ پھر میدان میں حضرت علی اترے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران جب ان کی ڈھال گر گئی تو انہوں نے وہ کیا جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ انہوں نے خیبر کے قلعے کا وہ دیوا ہیکل، بھاری آہنی دروازہ جسے ہلانے کے لیے درجنوں بندے چاہیے ہوتے تھے، اپنے ننگے ہاتھوں سے اکھاڑا اور اسے ہی ڈھال بنا لیا۔ یہ صرف انسانی بازوؤں کی طاقت ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہ روحانی قوت تھی جس نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ اتنی بے پناہ طاقت اور پھر ان کا فلسفہ دیکھیں جو اس ایک جملے میں سمٹا ہوا ہے، ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک وہ جنگ شروع نہ کریں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے نزدیک طاقت کا استعمال کبھی بھی جارحیت کے لیے نہیں تھا بلکہ خالصتاً دفاع کے لیے تھا، اور وہ بھی تب جب کوئی اور راستہ نہ بچے۔ جسمانی طاقت اور جنگوں سے نکل کر اب ہم ان کی فکری اور روحانی وراثت کی جانب چلتے ہیں، یعنی وہ پہلو جس نے انہیں علم کا دروازہ بنایا۔ ان کے خطبات اور اقوال کا ایک بہت وسیع ذخیرہ موجود ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ ان کی حکمت کا ایک بہت ہی بنیادی لیکن انتہائی گہرا اصول یہ ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، یعنی خدا تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی خود شناسی ہے۔ بیرونی دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہونے سے پہلے انسان کا اپنے اندر کے وجود کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیاوی مال و اسباب کے بارے میں ان کا زاویہ بہت سادہ اور ٹو ٹوک تھا۔
وہ کہتے تھے کہ ایمان کے بغیر دولت دراصل سب سے بڑی غریبی ہے۔ ان کی نظر میں مال و زر کی اندھی ہوس اور لالچ ہی وہ بیماریاں ہیں جو تمام سماجی اور اخلاقی برائیوں کی جڑ ہیں۔ اور انصاف پر ان کی یہ بات ذرا سنیے، جو آج کے دور میں کتنی سچ لگتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں یا عیب تلاش کرنا در حقیقت خود انسان کا سب سے بڑا عیب ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انصاف صرف عدالتوں کے فیصلوں کا نام نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ معاشرے میں اور خود انسان کے اندر ہر چیز اپنے بالکل درست اور مناسب مقام پر ہو۔ انسانی تعلقات پر اس سے خوبصورت سبق شاید ہی کوئی ہو۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہاری صحبت کے خواہش مند ہوں۔ ذرا سوچئے، یہ سماجی ہم آہنگی اور اچھے اخلاق کا کتنا بہترین اور سیدھا سا فارمولا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی زندگی کے اس دور کی طرف جب وہ اسلامی سلطنت کے چوتھے خلیفہ بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک بہت وسیع سلطنت میں انصاف اور برابری کے ایسے سخت اصول نافذ کیے جو آج بھی ایک آئیڈیل طرز حکمرانی کا خاکہ مانے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال مصر کی گورنر مالک الاشتر کے نام ان کا وہ تاریخی خط ہے۔ یہ خط گڈ گورننس کا ایک مکمل دستور ہے۔ اس میں بالکل واضح احکامات تھے۔ رعایا کے ساتھ نرمی برتیں، ماتحتوں سے مشورہ کریں، غریبوں کے حقوق کی حفاظت کریں اور اقتدار کے نشے میں کسی خونخوار درندے کی طرح برتاؤ نہ کریں۔ یہ طاقت اور اختیارات پر اخلاقیات کا ایک بہت کڑا پہرا تھا۔ اسی خط کا ایک اقتباس انسانی حقوق کے عالمی معیار کی ایسی عکاسی کرتا ہے جو آج بھی حیران کن ہے۔ انہوں نے گورنر کو ہدایت کی کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا تخلیق میں تمہارے جیسے انسان ہیں۔ یہ آفاقی ہمدردی کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہے۔ آج کل ہم کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی اتنی باتیں سنتے ہیں، لیکن ذرا ان کی حکمرانی کا یہ لیول دیکھیے۔ یہ ایک اور ایسا واقعہ ہے جو آج کے دور میں کسی بھی وائرل کہانی یا ریل کا حصہ بننے کے لائق ہے۔ خلیفہ وقت حضرت علی رات کو اپنا سرکاری کام کر رہے تھے۔ ایک شخص ان سے ملنے آیا۔ جب حضرت علی کو اندازہ ہوا کہ اس کی باتیں سرکاری نہیں بلکہ خالصتاً ذاتی نوعیت کی ہیں، تو انہوں نے فوراً وہ چراغ بجھا دیا جو سرکاری تیل سے جل رہا تھا اور اپنا ذاتی چراغ جلا لیا۔ سرکاری خزانے پر اتنی سختی، یہ بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی وہ عملی مثال ہے جو آج کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور اب ہم ان کی زندگی کے آخری حصے اور ان کے اس ورثے کی طرف بڑھتے ہیں جو آج بھی باقی ہے۔ کوفہ کی مسجد میں ان کی شہادت کا وہ المناک واقعہ اور وہ بلند تاریخی مقام جو آج تک کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے قائم ہے۔ تاریخ اور اسلامی روایات میں ان کا مقام انتہائی بلند اور منفرد ہے۔ اگر ہم غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو سنی روایت میں وہ چوتھے خلیفہ راشد اور پیغمبر اسلام کے انتہائی ممتاز صحابی کے طور پر بے حد قابل احترام ہیں، اور شیعہ روایت میں وہ پہلے امام اور پیغمبر اسلام کے برحق روحانی اور سیاسی جانشین کے طور پر عقیدت کا مرکز ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات پر سب متفق ہیں کہ ان کی ذات جرت، دیانتداری اور سچائی کی اعلیٰ ترین علامت ہے۔ ان کا اپنا ہی ایک قول ہے کہ عالم مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ ایک قاتلانہ حملے میں جسمانی طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود ان کے خیالات، ان کا انصاف، ان کی بہادری کے قصے اور ان کا علم تاریخ کے اوراق میں آج بھی اسی طرح زندہ ہیں۔ تو اس سب پر بات کرنے کے بعد اب ہمارے پر ایک سوالیہ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی ہمیں خود شناسی، بے لوث انصاف اور کمزوروں کے تحفظ کا جو عملی درس دیتی ہے، کیا ہم آج کی اس تیز رفتار اور پرہجوم دنیا میں ان اصولوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس وضاحتی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ثبوتوں پر مبنی اور تاریخ کی گہرائیوں سے نکالی گئیں مزید ایسی ہی دلچسپ پیشکشوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔